بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، جامع ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء فی ما یقول اذا دخل علی اہلہ، حدیث نمبر 1075 میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اتی اہلہ قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ یعنی بیوی کے پاس آئے صحبت کرنے کے لیے تو اس موقع پر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما اور جو اولاد ہمیں عطا فرما اسے بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ فَإِن قَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ، پس اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دونوں کے نصیب میں اولاد رکھی ہوئی تو شیطان انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا تلقین فرمائی ہے کہ جس وقت میاں بیوی آپس میں صحبت کرنے کے لیے، مجامعت کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے تو اس موقع پر اس صحبت اور مجامعت سے پہلے ہم نے اس دعا کا اہتمام کرنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے، میاں نے بھی پڑھنا ہے اور اسی طور پر بیوی نے بھی پڑھنا ہے، یعنی شوہر نے اور بیوی دونوں نے، زوجین نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ تو اس دعا کی برکت کیا ہوگی؟ اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نتیجہ اور ثمرہ کیا عطا فرمائیں گے؟ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دونوں کے لیے اولاد کو لکھا ہوا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائیں گے، شیطان کے ضرر سے، شیطان کے نقصان سے محفوظ فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، شیطان کے شر سے کیا مراد ہے؟ شیطان کے شر سے کیا مراد ہے؟ ضرر سے کیا مراد ہے؟ نقصان سے کیا مراد ہے؟ اس کی علماء کرام نے مختلف توجیحات بیان فرمائی ہیں کہ شیطان کے کس قسم کے شر سے محفوظ فرمائیں گے، یا شیطان کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب محفوظ فرمائیں گے؟ تو اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ نمبر 1، جب وقت ولادت ہوگا اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی نے اس دعا کا اہتمام کیا ہوا ہوگا تو اس کی اولاد کو وقت ولادت بیماری سے اور اسی طور پر تکلیف سے، دکھ سے، الم سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور دوسرا مطلب اور دوسرا معنی علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو ضرر عظیم ہے، نقصان عظیم ہے شیطان کی طرف سے، یعنی کفر، بے ایمانی کی طرف چلے جانا، اللہ کا انکار کر دینا، تو جو شخص اپنی اس مجامعت اور صحبت سے پہلے ان دو میاں بیوی جو ہے آپس میں اس دعا کا اہتمام کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس مجامعت سے پیدا ہونے والی اولاد کو آئندہ کفر سے بچائیں گے اور بے ایمانی سے بچائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انکار سے، یعنی ضرر عظیم سے، نقصان عظیم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو محفوظ فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہم سب جو ہے اس دعا کا اہتمام کیا کریں، اس دعا کو پڑھا کریں۔ آپ اندازہ کیجئے اسلام کیسا عالمگیر اور تمام جہاد کو گھیرے ہوئے ایک سنہرا اور سچا مذہب ہے کہ جو ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتا ہے، ایک ایک چیز کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں صحبت سے متعلق، مجامعت سے متعلق کیسی خوبصورت دعا تلقین فرمائی ہے کہ مجامعت اور صحبت سے پہلے آپ نے اس دعا کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اولاد کو شیطان کے ضرر سے، شیطان کے نقصان سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو آپ حضرات نے اس دعا کو یاد کرنا ہے اور اس دعا کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ کپڑے اتارنے سے پہلے اور مجامعت کرنے سے پہلے آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے، اے اللہ ہمیں بھی شیطان سے محفوظ فرما اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو بھی وقتاً فوقتاً شریعت محمدیہ کے ذریعے سے ہمیں دعائیں تلقین کی گئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نتائج اور ثمرات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔